بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیے جی، آج ہم جز 19 پہ جائیں گے، اور جز 19 میں سورہ فرقان کا کچھ حصہ ہم نے پچھلی اس میں کیا ہے ڈسکس، اور کچھ حصہ اس میں ہے۔ تو جو سورہ فرقان میں جو حصہ جز 19 میں ہے وہ آیا نمبر 21 سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور جو پیچھے ہم نے ان قرآن اور ان منکرین کے اعتراضات اس میں ڈسکس کیے تھے، جو پچھلی حصہ جو آیا نمبر جز 18 میں تھا، اور پھر اللہ کی 4 صفات کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، اور پھر آگے ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں کور کیا ہے وہ رسالت پر جو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ عالمین کے لیے ہیں، اور وہ ان کو یہ اعتراضات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کیوں جیسے امیر نہیں ہے، یا فرشتے کیوں نہیں آئے، یا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پچھلی قوموں پہ ہی ایسے ہی نبی آئے ہیں جیسے کہ اس قوم پر آئے ہیں۔ اور جب ہم آئے نمبر 25 پہ جاتے ہیں، جز 19 پہ ہم آ چکے ہیں، اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا، فرشتے اگر اتارے جائیں گے، اور ایک کے بعد ایک جب سور پھونکا جائے گا، یعنی فرشتے جب اتریں گے نا تب تو قیامت آ جائے گی، تو ان کو فرشتوں کا انتظار ہے، جب فرشتے آ جائیں گے تو پھر تو کچھ باقی نہیں بچنا۔ اور اس وقت جب ہم آگے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظالم جو ہے وہ اپنے ہاتھ کاٹ لیں گے، کہ ان کو ہوگا کہ اتنا کہ ہڈیاں تک توڑ ڈالیں گے، کاش کہ ہم نے زندگی میں کچھ کر لیا ہوتا، مطلب اتنا وہاں پہ پچھتاوا بھی ہے اور حسرت بھی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا جیسے کہ آپ پہلے سے ہی جو ہے وہ اپنی تیاری کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جو اور دوسری چیزیں ڈسکس کی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ جنت والوں کی مجالس کیسے ہوں گی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے حال بھی بانٹیں گے، اور ایک دوسرے سے کہے گا کہ فلانا جو ہے ہمارا ساتھی تھا وہ کہاں ہے، تو پھر انہیں لگے گا کہ وہ ان کو فرشتہ بتائے گا کہ جیسے وہ جہنمی ہے، تو پھر اور کیونکہ وہ پھر شکر کریں گے اللہ کا کہ شکر ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے جب دوستیاں رکھنی ہیں تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ جو اچھی کمپنی والے لوگ ہوتے ہیں وہ ساتھ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسی کمپنی کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو غلط جگہ لے جاتے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور آیا 41 پہ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھتے تھے کفار اور مذاق اڑاتے تھے، جیسے ابو جہل تھا وہ کہتا تھا کہ دوزخ کے 19 فرشتے ہیں تو سب دوزخ کے فرشتے کو ہم ایک جا کے پکڑ لیں گے، اور اس طرح کی مذاق کرتا تھا۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو کنڈیمڈ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی تو دراز کی ہوئی ہے، اور جب اللہ کا حکم آیا تو پھر یہ اپنے آپ کو بچا نہ سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کے معاملے میں لوگوں کو مشکلیں تو آتی ہیں، لیکن وہ اگر اسٹیڈ فاسٹ رہیں گے تو کامیاب وہی ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اور جو باقی چیزیں اس میں مین جو ٹاپک ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے رات کو کا لباس اس طرح بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈھانپ دیتا ہے، یعنی اندھیرے سے ڈھانپ دیتا ہے نا، تو اور کون ہے جو دن کو رات کو دن کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے نا۔ تو ایک وقت مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے جب اس میں رات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو مین اس میں کور ہوا ہے وہ عباد الرحمن ہے، جو رحمان کے خاص بندے ہیں، ان کی 11 صفات ہیں۔ اب ان کی 11 صفات ہیں وہ سن لیجئے وہ کیا ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ عاجز ہیں، عاجزی رکھتے ہیں، دوسرا جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، تیسرا راتوں کو اٹھ کر تہجد میں رکوع اور سجود کرتے ہیں، چوتھا دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، پھر پانچواں میانہ روی اختیار کرتے ہیں جب خرچ کرتے ہیں میانہ روی کرتے ہیں، چھٹا توحید پر قائم ہے، ساتواں انسانیت کا خیال کرتے ہیں، یعنی بے انصافی نہیں کرتے، بے شک ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو بے انصافی نہیں کرتے، آٹھواں بےہودہ چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں، نواں جھوٹی گواہی سے بچتے ہیں، یعنی خامخواہ کسی کی سائڈیں نہیں لیتے بھلے اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہوں، اور 10واں اللہ کی آیات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں، اور 11واں نیک اولاد اور نیک لوگوں کی کمپنی مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں میں اٹھائے، صالحین میں سے۔ تو جب یہ سورہ فرقان جو ہے بہت ڈیٹیل میں جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں میٹھے اور وہ 2 سمندر کے پانی جو میٹھے اور نمکین پانی جو وہ مکس نہیں ہوتے، ان کا ڈفرینٹ ذائقہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے جیسے دنیا میں کہ 2 طرح کے پانی ہیں، اور وہ ایک کا ذائقہ میٹھا ہے اور ایک کا نمکین ہے، اور وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے گا جو توکل کس پر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر، جو دین پہ چلتے ہیں اور توکل اللہ تعالیٰ پر کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ ساری کوالٹیز جو ہے نا وہ عباد الرحمن میں آ جاتی ہیں۔ اور اس صورت کا اینڈ ہی جو ہے نا جب ہم دیکھتے ہیں نا آیا نمبر 77 پہ ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ جو ہے
اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر کسی کی ضرورت پوری کرنے والا ہے، میری آپ کی سب کی، اور مخلوق جو ہے وہ اللہ کے آگے مجبور ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ رہنے والا ہے، اور باقی ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، اور جو جھٹلائے اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کو سزا ہوگی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کفار کو دکھا دیا تھا، جب بدر میں ان کو سزا ہوئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا. تو یہ ہے سورہ فرقان. اب آگے ہم چلتے ہیں آیا جز 19 پہ، جو کہ سورہ شعراء شروع ہوتی ہے. یہ سورت جو ہے ویسے 26 ہے، نزول کے اعتبار سے 47 ہے، مکی صورت ہے، اور اس کا نام آیا نمبر 224 پہ. اور اب جب اس صورت پہ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کا نام، پہلے یہ بتا دوں، الشعراء مطلب شاعر کی جمع ہے، تو وہ کیونکہ عربی اپنے آپ کو بہت ایلیگنٹ اسپیکر سمجھتے تھے نا، تو اس وجہ سے ان کا ذکر بھی ہے اس میں. ٹاپکس جو اس میں مین ہے، پہلا ٹاپک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا. تو جو سورہ شعراء ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ جو نہیں ماننے والے، انہوں نے پہلے نبیوں کو بھی بہت تنگ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ واضح وہ کر دیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہیں صرف کر رہے ہیں، ان لوگوں کو عادت ہی ہے کہ یہ جب بھی کوئی حق کی بات لاتا ہے نا تو اپنی طریقوں سے ہٹتے نہیں ہیں. دوسرا اس میں ٹاپک جو کور ہوا ہے وہ 7 انبیاؤں کی کہانیاں ہیں، سٹوریز ہیں. ان میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی تفصیل سے آیا ہے کہ کیسے فرعون نے حضرت موسیٰ کا پیغام ماننے سے انکار کر دیا، پھر سرداروں کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ کو جادوگر کہا اور ان پہ الزام لگایا، اور اس کے بعد جو ہے پھر جادوگروں کو اکٹھا کیا کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنے تو معجزے دکھائے، جو ید بیدا تھا ہاتھ ان کا اور جو رائٹ ہو جاتا تھا، اور دوسرا ان کی جو عصا تھی، تو جادوگروں کو اکٹھا کر دیا. اور جادوگروں کا ماننا بھی بڑی تفصیل سے اس میں آیا ہے کہ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے کا سانپ سارے ان کے سانپ کھا گیا، تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے حضرت موسیٰ کا خدا سچا ہے. تو انہوں نے مانا، تو پھر فرعون نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور اس کے بعد فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا پانی میں، اور بنی اسرائیل وہاں سے چلے گئے. اور بنی اسرائیل جو تھے باقی جو سب کچھ چھوڑ گئے تھے، یہ پھر چیزیں باقی وہ ہر چیز زمین کے مالک پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا، ان کو چوزن ون کر دیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا ہے. حضرت ابراہیم کی سٹوری ہے کہ ہم جتنے بھی، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کی سٹوریاں پڑھتے ہیں نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے طریقے ڈفرینٹ تھے لیکن ان کا میسیج ایک تھا. لیکن انہوں سب نے سختیاں جو ہے نا ڈفرینٹ طریقوں سے ہینڈل کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ حضرت ابراہیم کی سٹوری میں یہ تھا کہ انہوں نے اپنے باپ کو، اس کی قوم کو کنفرنٹ کیا اور توحید کی دعوت دی کہ کس کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کی عبادت کریں. اور ابراہیم نے اپنے رب کے بارے میں کیا کہا کہ وہ رب ہے جس نے مجھے بنایا اور ہدایت دی، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، یعنی سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جب بیمار ہوتے ہو تو وہی تمہیں ٹھیک کرتا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے یہ بھی بتایا کہ وہی ہے جو مار کے دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ بھی معاف کر دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور میرے گناہ معاف کر دے، یعنی جب وہ دوبارہ زندہ کرے گا. تو سب کے میسج جو ہے وہ سیم تھے. اس کے علاوہ اس میں حضرت نوح، حضرت دود، حضرت عاد، حضرت سمود، حضرت شعیب کی کہانیاں بھی ہیں، اور وہ بہت زیادہ کسی ڈیٹیل میں نہیں ہیں لیکن وہ بھی کور ہوئے ہیں. آگے ہم نے جو ٹاپک اس میں کور کرنا ہے وہ ہے قرآن کا ذکر پچھلی کتابوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ پچھلی کتابوں میں بھی قرآن کا ذکر ہے، یعنی پچھلی کتابیں جو تورات، انجیل گزری ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک فرشتہ نیک لے کے آیا، یعنی حضرت جبرائیل لے کے آتے تھے وہی اللہ تعالیٰ کا پیغام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتار دیا جاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہود اور قریش اس بات کو جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، اور یہود تو خاص طور پہ کیونکہ ان کی کتابوں میں ذکر تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ہی ہے نا کہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آگے چلیں تو پھر اب جب آخری آیات اس کی آتی ہیں تو اس میں آتا ہے شاعروں کی مذمت. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیونکہ یہ وہ کہتے تھے نا قرآن یہ شاعری ہے یا اس طرح الزام لگاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، یعنی باتیں کرتے ہیں، کہتے کچھ کرتے کچھ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان کو نہیں پتہ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں نا. تو اور شاعری اس طرح سے جائز نہیں جو اگر آپ غلط اس میں لے جائیں شرکیہ ہو، لیکن اس طرح سے جیسے کئی صحابی بھی دین کے حساب سے بہت اچھے، جیسے نعت کہہ لیں، بہت اچھے طریقے سے اس کو کمپائل کرتے تھے، تو وہ اس طرح سے ایکسیپشن ہے، لیکن ویسے اس میں وہ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بیسیکلی یہ بھی بتایا کہ سب انبیاء کا جو میسج تھا نا وہ تقویٰ تھا، تقویٰ کے بارے میں تھا. اور جب ہم اس کی بالکل اینڈ پہ جاتے ہیں نا آیا نمبر 227 پہ، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے
اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد انتقام لیا، اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو نیک لوگ ہیں، یہ آخری آیت کی میں نے ٹرانسلیشن پڑھ دی ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے جو انہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا، وہ ان کو اللہ تعالیٰ اگلے جہان ان کا انجام کو پہنچ جائیں گے. آیہ نمبر آگے اسی صورت میں ہے سورہ نمل، جو کہ آگے جاتی ہے جز 20 تک، لیکن جز 19 سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس کی تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ آیات سورہ نمل کی جو ہے، جو 20th جز پہ جاتی ہیں، میرے خیال 55 آیات جو ہیں وہ اس کی 19th جز میں. چلیں اب ہم پہلے سورہ نمل کا کرتے ہیں، اور میرے خیال اسی میں کور کر لیتے ہیں تاکہ آگے پھر تھوڑی سی رہ جائیں گی تو وہ رہ جائیں گی. تو سورہ نمل جو ہے اس جز میں ہے اور 20th تک جاتی ہے. سورہ نمل 27 سورہ ہے، نزول کے اعتبار سے 48 ہے، اور مکی صورت ہے، اور یہ نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام نمل ہے. اس میں جو 5 ٹاپک ہم نے کور کرنے ہیں، پہلا تو ہے قرآن کی خصوصیت. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے آئے، مومنوں کے لیے خوشخبری کے لیے، یعنی آپ کو گائیڈنس دیتا ہے، لاز اینڈ ریگولیشن دیتا ہے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، اور لوگوں اور مدد کرتا ہے علم کی، اور اگلے جہان بھی آپ کو ہیلپ کرے گا. تو قرآن کی یہ خصوصیات ہیں. دوسری، اللہ تعالیٰ نے اس میں چونٹیوں کا جو قصہ ہے نا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو اس میں 2 قصے ہیں. ایک تو یہ کہ چونٹی گزر رہی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، تو چونٹی نے کہا اندر، اپنے قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، چونٹی نے کہا اندر چلے جاؤ کہ یہ نہ ہو کہ ان کا قافلہ میں رون دے. حضرت سلیمان کو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی دی ہوئی تھی کہ وہ اس میں اس چیز کو لینگویج ان کی سمجھتے تھے جانوروں کی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی بنے اور اپنا رستہ بھی بدل دیا، اور کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کیپیسٹی دی ہے. دوسرا اس میں جو قصہ ہے نا، وہ ہے ملکہ سبا کا. وہ جو ایک جب حضرت سلیمان کی آرمی کہیں جا رہی تھی، تو جب انہوں کہیں رکے، آرمی نے پڑاؤ ڈالا، تو انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک پرندہ غائب ہے، یعنی ہدہد غائب ہے. تو انہوں نے حضرت سلیمان نے کہا اگر کوئی واضح ریزن نہ ہوئی تو اس کو میں سزا دوں گا. تو جب وہ ہدہد واپس آیا تو اس نے پھر یہ کہانی سنائی کہ وہاں اس نے ایک قوم دیکھی ہے جو سبا کے لوگ ہیں، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں. تو حضرت سلیمان نے پھر ان کو خط لکھا اور توحید کی دعوت دی، کیونکہ اللہ کے نبی تھے، توحید کی دعوت دی. تو اس ملکہ سبا نے خط جب دیکھا تو کیونکہ ایک سمجھدار ہوتی ہے، اس نے تحفے کافی سارے حضرت سلیمان کو بھیجے. حضرت سلیمان نے اس کو تحفے واپس بھیج دیے، قبول کرنے سے انکار کر دیا. لیکن حضرت سلیمان نے پھر اس میں یہ بھی قصہ ہے، جیسے وہ پھر انہوں نے اپنے یا تو کوئی جن تھا یا کوئی انسان تھا، یہ کوئی قرآن میں کلیئر مینشن نہیں ہے. بہرحال کسی نے کہا کہ ہم پلک جھپکتے ہی ایک نے کہا کہ میں لے آتا ہوں، ایک نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہی آپ کے لے آتا ہوں. تو جب وہ پلک جھپکتے ہی ملکہ کا تخت اٹھا رہے ہیں، یعنی ملکہ کی جو کرسی تھی، اور پھر ملکہ آئی حضرت سلیمان کے ادھر مہمان بن کے، اور اس نے جب دیکھا کہ اس کا تخت بالکل یہاں پر ایسا ہی تخت ہے، تو پھر اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کرامات دی ہیں، تو اس نے اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد جب ہم اس میں جاتے ہیں تو اس میں توحید کے دلائل بھی ہیں. تیسرا ٹاپک جو کور کرنا ہے نا ہم نے، وہ توحید کے دلائل ہیں. اور توحید کے دلائل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پانی جب برستا ہے اور پھر زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد باغات ہوتے ہیں، پھر پھل ہوتے ہیں، پھر دریا اور پہاڑ، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس میں مینشن کیا کہ تمہاری دعائیں کون سنتا ہے، کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور زمین میں اور سمندر میں، مطلب آپ کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں نا. تو یہ سب کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر کون ہے جو تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. اور جب ہم آگے جاتے ہیں تو آگے ایک دعوت الارض، چوتھا ٹاپک جو ہم نے اس میں کور کرنا ہے وہ ایک صفا کی پہاڑی سے، جو کہ تفسیر سے ملتا ہے، میں نکلے گا اور لوگوں سے بات بھی کرے گا، اور یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہوگی. کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ بہت تفسیر میں ہے، یہ کچھ احادیث بھی ہیں اس کی، لیکن بس اس کا اسی طرح سے ذکر ہے. تو یہ ایک جانور ہوگا، دعوت الارض ہوگا، شاید بولے گا بھی. تو یہ صرف تفسیر میں ہے، لیکن آیات اس صورت کے حوالے سے دیکھیں تو بس اتنا ہی ذکر ہے کہ یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک ہوگا. جب یہ آئے گا تو پھر قیامت بالکل قریب ہوگی. اس کے علاوہ پانچواں ٹاپک جو اس میں ہے وہ ہے سور پھونکا جائے گا. جب سور پھونکا جائے گا تو 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، کہیں 3 دفعہ بھی آتا ہے. تو 2 دفعہ جو ہاں آتا ہے وہاں یہ ہے کہ ایک دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے،
دوسری دفعہ سب اللہ کے آگے یعنی دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے, دوبارہ کھڑے کر دیے جائیں گے. تو دوسری دفعہ سور جو ہے وہ اس وقت پھونکا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اتنا زوردار ہوگا جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے نا, مطلب اس طرح کے حالات ہو جائیں گے, بالکل ہر چیز ہی ختم ہو جائے گی. اور جب اس آیت کی آخری ہم آیات پہ پہنچتے ہیں 93 پہ جیسے سمجھ لیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے وہ تم کو عن قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان لو گے, اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بے خبر نہیں ہے, یعنی بغافل عما تعملون, یعنی کہ اللہ ہر چیز سے کسی چیز سے غافل نہیں ہے. تو یہ جی سورہ نمل ہے. تو آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ قصص کریں گے جو کہ جز 20 پہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.